الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 83 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن العرباض بن ساریۃ رضی اللہ عنہ قال، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہایت مؤثر وعظ ارشاد فرمایا۔ وجلت منها القلوب، جس سے دل ڈر گئے، وذرفت منها العیون، اور آنکھیں بہہ پڑیں۔ فقلنا، ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأنہا موعظۃ مودع فأوصنا، یہ تو گویا آخری الوداع کہنے والے کا وعظ ہے، چنانچہ آپ ہمیں وصیت فرما دیجئے۔ قال، آپ نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور سمع و طاعت یعنی امیر کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر مقرر کر دیا جائے۔ حبشیٌ کے الفاظ بعض احادیث میں ہیں اور بعض احادیث میں نہیں ہیں۔ ہم جو کتاب پڑھتے ہیں مختصر ریاض الصالحین، اس میں حبشیٌ کے الفاظ نہیں ہیں، تو اس اعتبار سے ترجمہ ہوگا، اگرچہ تم پر کوئی غلام امیر مقرر ہو جائے۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یاد رکھو، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، چنانچہ تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، ان طریقوں کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئے نئے کام بدعات ایجاد کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔
اس حدیث پاک میں تقوی اور اطاعت امیر اختیار کرنے کے علاوہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت خلفائے راشدین کے اتباع کی تاکید اور بدعات سے اجتناب کی تلقین ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی خبر دی کہ یہ امت اختلافات کا شکار ہو جائے گی، اور ساتھ ہی صحیح راستے کی نشاندہی بھی فرما دی، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے تعامل سے تجاوز نہ کیا جائے۔ یہ کثرت اختلافات میں حق کو پہچاننے کی ایک کسوٹی اور معیار ہے۔ کاش مسلمان اس معیار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو واحد معیار تسلیم کر لیں۔ موعظۃً بلیغۃً، علامہ طور پشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار اور خوف دلانے میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا۔ کأنہا موعظۃ مودع، جس طرح ایک رخصت ہونے والا رخصت ہوتے وقت کتنا زور لگاتا ہے کہ اب میں لوگوں سے جدا ہونے والا ہوں، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر سمجھانے کی بے حد کوشش فرمائی۔ تأمر علیکم عبد، تمہارے اوپر کوئی غلام امیر بنا دیا جائے۔ جب امیر کی امارت شرعی طریقے سے نافذ ہو جائے تو اب اس کی جائز باتوں میں اطاعت لازم ہو جاتی ہے، اس پر اجماع ہے۔ سوال یہ ہے، اس حدیث پاک میں تأمر علیکم عبدن کے الفاظ ہے کہ تمہارے اوپر غلام امیر بنا دیا جائے، تو سوال یہ ہے کہ غلام کو حاکم بنانا جائز نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خلیفہ بنانا جائز نہیں، لیکن کسی علاقے کا گورنر بنانا جائز ہے۔ مراد اس حدیث میں یہی ہے، یعنی گورنر بنانا، یا یہ حدیث بطور مبالغہ فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم پر بالفرض و تقدیر غلام حاکم ہو تو بھی اس کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ فعلیکم بسنتی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، تو اسی طرح اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ خلفائے راشدین کی اطاعت کی جائے، خلفائے راشدین کی اطاعت کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ ایاکم ومحدثات الامور، بدعت اس کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں نہ رہی ہو اور دین کا حصہ سمجھ کر اس کو کیا جائے۔
اور نہ کرنے والے کو برا بھلا کہا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نئی بات دین میں پیدا کی جائے اگر وہ کتاب اللہ کے مخالف، صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال کے مخالف اور اجماع امت کے خلاف ہو تو ضلالت اور گمراہی ہے، اور جو ایسی بات نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ راوی حدیث عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات۔ نام عرباض ہے، کنیت ابو نجیح ہے، والد کا نام ساریہ تھا، اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں چوتھے نمبر کا مسلمان ہوں کہ مجھ سے پہلے 3 آدمی اسلام میں داخل ہوئے تھے، شام میں تشریف لے گئے اور پھر حمص شہر میں اپنی زندگی کے آخری ایام تک رہے۔ ان کے شاگردوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ روایات ان سے 75 منقول ہیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے 31 روایات کہا ہے۔ اب ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ باب فی من سن سنۃ حسنۃ او سیئۃ، اس شخص کا بیان جو اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے یا برا طریقہ ایجاد کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ارشاد خداوندی ہے، اور وہ جو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ آیت کریمہ کی تشریح یوں ہے کہ پیچھے سے اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ان صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہماری اولاد و ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد بقول حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے کہ اللہ کی عبادت میں ان کو مشغول دیکھنا یا ظاہری صحت و عافیت اور خوشحالی کی بھی اولاد و ازواج کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگ صرف اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کی بھی فکر میں رہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، حضرت مکحول شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دعا کا مقصد یہ ہے
کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اپنے لیے تقویٰ کا ایسا اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے کہ دنیا کے متقی لوگوں کو بھی ہمارے عمل سے فائدہ پہنچے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اس جملے کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیں کہ لوگ دین و عمل میں ہماری اقتدا کریں اور ہمارے علم و عمل سے ان کو نفع پہنچے تاکہ ان کا ثواب بھی ہمیں ملے۔ تو اس مطلب سے یہ سوال ختم ہو جاتا ہے کہ اس آیت بالا میں جو دعا ہے وہ مانگنا صحیح نہیں، کیونکہ اس میں اپنی بڑائی کی دعا ہے جو ناجائز ہے کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، تو یہ اپنے لیے بڑائی کی دعا ہے جو درست نہیں ہے۔ یہ سوال ختم ہو جاتا ہے۔ وقال تعالی وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے۔ تشریح آیت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان انبیاء علیہم السلام کی شان میں یہ جملہ ہے کہ ان سب انبیاء کو علیہم السلام ہم نے بھلائیوں اور صحیح اعمال میں لوگوں کا مقتدا و پیشوا بنایا ہے، جو ہمارے حکم کے مطابق دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کرتے تھے اور ان سب کو ہمارے دین کا راستہ بتاتے تھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔